السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 2 جگہ پر موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، غور سے سنیے، بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا۔ شرک انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر انسان شرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا توبہ کیے بغیر، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ میں چلا گیا، اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرتا ہو، باقی بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، تو اللہ رب العزت چاہے گا تو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنا، والسحر، جادو کرنا جو ہے نا بہت ہی بری چیز ہے، بے انتہا بری چیز ہے۔ جادو کے ذریعے سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ رب العزت نے قتل کرنا حرام قرار دے دیا ہے، اس کو قتل کرنا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ قصاص وغیرہ میں اس کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ بھی وہاں پر ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہو، بادشاہ کا حکم ہو، وہاں پر قانون ہو، اس وقت کی بات ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، سود کھانا۔ سود بے انتہا بہت ہی بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود کی اتنی مذمت اور اتنی برائی بیان فرمائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 پارے میں سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی سود کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور 5ویں چیز ہے یتیم کے مال کو کھانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اسی طریقے سے یتیم کی دیکھ بھال کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو جس قدر اس کی فضیلت ہے، اس کے مال کو کھانے کی بھی اتنی ہی بڑی وعید حدیث پاک میں آئی ہے، قرآن کریم میں بھی آئی ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ظلما ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی سخت وعید آئی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا۔ اور چھٹی چیز جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، کہ اسلام کے غلبے کے وقت میں میدان جنگ سے فرار ہو جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اگر ایسے موقع پر فرار ہو جائیں گے تو اسلام کو شکست ہو جائے گی۔ اور 7ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ پاک دامن عورتوں پر، بے خبر عورتوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر، ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی جو ہے نا
ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ دیکھو ویسے تو بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا گناہ، سب سے اعلیٰ درجے کا جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ شرک ہے۔ شرک سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں شرک ہو۔ جیسے یہودیوں نے شرک کیا، نصرانیوں نے شرک کیا، شرک کر کے اللہ رب العزت کی نظر میں وہ گر گئے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ وہ غضب کے ساتھ میں، یعنی دوہرے غضب کے ساتھ میں، دوہری لعنت کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے ملعون کر دیا ہے۔ تو ان 7 چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور بھی کبیرہ گناہ ہے، انشاءاللہ آئندہ وقت پر جب موقع ملے گا تو اب حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔